ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات ہیں آباد ہے رمضان. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. اور ناظرین اب ہم نے اپنی اس ٹرانسمیشن میں کچھ ایسے طالب علموں کو شامل کیا ہے جو ہماری نوجوان نسل سے تعلق رکھتے ہیں. اور ایک اچھی روایت یا ایک اچھا رجحان جو دیکھنے میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ چاہے جامعات ہوں یعنی یونیورسٹیز ہوں یا پھر مدرسے ہوں، نوجوان جو ہے نا، نوجوان طبقہ ہمارا بڑا ٹیلنٹڈ ہے. اگر ہم اپنی یوتھ کو، اپنے نوجوانوں کو متحد کر لیں اور انہیں کسی کنسٹرکٹیو کام میں لگا دیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ انقلاب آ جاتا ہے. یعنی جس طرح سے سوشل ورکس ہو رہے ہیں، مختلف علاقوں میں راشن تقسیم کیے جا رہے ہیں، اگر ہم اس میں بھی اپنی یوتھ کا سہارا لیں اور خاص طور پہ چاہے یونیورسٹیز کے طالب علم ہیں یا جامعات یا پھر جو ہمارے دینی مدارس ہیں اس سے پڑھنے والے طالب علم ہیں، اگر ان سب کو یکجا کر کے ایک پلیٹ فارم پہ لا کے ان کی برین اسٹارمنگ کر کے اور ان سب کو ایک نصب العین، ایک مقصد دے کے ساتھ کام کرائیں گے نا، تو آپ دیکھیں گے کہ ریزلٹس ایسے ہوں گے کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ کس طرح سے یہ تمام لوگ ایک ساتھ کام کر کے ایک قوت، ایک طاقت بن گئے ہیں. ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ آج ہمارے اس پروگرام میں ہم نے دعوت دی ہے جن دو طالب علموں کو، جو دو مہمان بھی ہیں ہمارے اور اپنے حساب سے نوجوانوں کے لیڈر بھی ہیں. یعنی باقاعدہ جو یوتھ افیئرس کمیٹی ہے اس کو چیئر کرتے ہیں میرے پہلے مہمان عمار عباس، جن کا میں تعارف کرانا چاہوں گا. عمار عباس ہمارے ساتھ موجود ہیں جو ڈی ایم سی سینٹرل یعنی ڈسٹرکٹ میونسپل کارپوریشن جو ہے سینٹرل کی، اس کے یوتھ افیئرس کمیٹی کے چیئرمین ہیں. عمار آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ناظرین اس کے علاوہ جو میرے دوسرے مہمان ہیں ان کا تعلق بھی، یعنی یہ بھی نوجوان ہیں اور پڑھ رہے ہیں لیکن یہ ایک مدرسے سے تعلق رکھتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد عبید رضا، جامعۃ المصطفیٰ الرضویہ کے طالب علم ہیں اور درس نظامی سے ابھی فارغ التحصیل ہوئے ہیں اور خاص طور پہ سماجی بھلائی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں جناب محمد عبید رضا. السلام علیکم. عبید آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے عمار آپ سے جاننا چاہوں گا کس سوچ کے تحت، کس مقصد کے تحت، کس طریقے سے یہ پلیٹ فارم پیدا کیا گیا کہ مدرسے یعنی دینی مدارس کے جو بچے ہیں وہ اور مختلف یونیورسٹیز، جامعات، ان لوگ یہاں سے بھی، یہاں کے بھی جو اسٹوڈنٹس ہیں ان سب کو ایک ساتھ ملا کے ایک کام کا آغاز کیا جائے؟ پہلے تو بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے جو ہے وہ موقع دیا نوجوانوں کو، آپ کے چینل کو اور آپ لوگ کو جو ہے وہ آپ لوگ کے توسط سے جو ہے آپ کے ویورز کو یہ چیز دکھائی جا رہی ہے کہ نوجوان جو ہے آج کے دور میں کتنا ایکٹیولی جو ہے وہ کام کر رہا ہے معاشرے کے لیے. تو اب وہ اپنے ویورز کو دکھانے کے لیے پہلے تو میں آپ کا بہت بہت شکر مند ہوں. اس کے بعد پھر میں آپ کو بتانا چاہوں گا کچھ ماہ پہلے جو ہے آئرس ایک ادارہ ہے جنہوں نے یہ ایک اقدام کیا، اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف سوشل سائنسز. جی انہوں نے جو ہے مدارس کے طالب علموں کو اور جامعات کے طالب علموں کو جو ہے ایک پلیٹ فارم پہ لے کر آئے تھے جس کا مین مقصد یہ تھا کہ جو جامعہ کے طالب علم ہیں انہیں کہیں نہ کہیں یہ لگتا تھا کہ مدارس کے طالب علم جو ہیں آج کی دنیا کے حوالے سے اتنا باخبر نہیں ہے. اسی طریقے سے مدارس کے طالب علموں کو جامعات کے طالب علموں کے حوالے سے کانسیپٹ تھا ان کا کہ شاید کہیں نہ کہیں وہ دین سے جو ہے وہ دور ہیں. تو یہ ایک کوشش ان کی طرف سے کی گئی تھی اور ایک جو آج کل ایک لسانی بنیاد کے چیز دکھتی ہے یا تعصبی دکھتی ہے، فرقہ واریت دکھتی ہے، اس کو بھی دور کرنے کی ایک کوشش کی گئی تھی. اس پلیٹ فارم کے تھرو جو ہے آج ہم لوگ جو ہے مدارس کے طالب علموں سے جو ہے وہ آن بورڈ ہیں اور جو دیگر سوشل ایکٹیویٹی کے کام وغیرہ کرتے ہیں اس میں ہماری یہ پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم مدارس کے طالب علموں کو بھی اپنے ساتھ رکھیں. ٹھیک ہے. اچھا عبید یہ بتائیے گا کہ اس حوالے سے ایک باقاعدہ یعنی آپ سب لوگوں کو ملانے کے لیے ڈریم ورلڈ ریزورٹ میں ایک باقاعدہ کانفرنس بھی کی گئی تاکہ آپ لوگوں میں ہم آہنگی پیدا ہو. اچھا ناظرین ہم آپ کو گاہے بگاہے دکھاتے بھی رہیں گے وہ تمام تصاویر کہ کس طریقے سے ان تمام نوجوانوں کی، اس یوتھ کے جو ہمارے لیڈران ہیں ان کی ٹریننگ کس طرح کی گئی، ان کو کس طرح آپس میں ہم آہنگ کیا گیا. تو جیسے جیسے ہم بات کرتے جا رہے ہیں مختلف تصاویر کے ذریعے آپ گاہے
گاہے بگاہے دیکھتے بھی رہیے گا اس گفتگو کے دوران کہ کیا کیا ایکٹیویٹیز کی گئی ہیں۔ جی آپ بتائیے گا عبید کہ یہ جو ڈریم ورلڈ ریزورٹ میں کانفرنس کی گئی کیا مقصد تھا اور کس طریقے سے آپ لوگوں کو روشناس کرایا گیا نیو ٹیکنالوجی سے یا ایسے بچوں سے, ایسے نوجوانوں سے جو کہ مختلف یونیورسٹیز کے طالب علم ہوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ جس طریقے سے ڈریم ورلڈ کے اندر جو کانفرنس کا انعقاد کیا گیا اس کے اندر جو جامعات کے طلباء اور مدرسے کے طلباء کو آپس میں ان کا تعارف کرایا گیا، اس کی سب سے بڑی اور مین وجہ یہ ہے کہ ان کا آپس میں ربط پہلے نہیں تھا جو اس کانفرنس کے بعد ہوا۔ اس کے بعد ہمیں یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ جب ربط قائم ہوا تو کام کرنے میں ایک دوسرے میں دلچسپی ہوئی، جب دلچسپی ہوئی تو ایک پرامن معاشرہ قائم ہوا، اور اس کے بعد ہم سماجی اور فلاح و بہبود کا کام بہت اچھے طریقے سے کر رہے ہیں۔ جس طریقے سے قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ کا یہ فرمان ہے کہ طلبہ کا اس تعمیری قیام کے اندر طلبہ کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے، تو جب اس طریقے سے ان کی مثال اور اتحاد کی مثال دینی مدارس اور جامعات کے طلبہ کے اندر جو اس وقت سماجی کام کے اندر اتحاد کی مثال ہے، وہ اس موتی کی مانند ہے کہ موتی کا ہار لیں، اگر اس میں سے ایک موتی بھی نکال لیا جائے تو ہار بکھر جاتا ہے، تو یہ اس کی مثال کی مانند ہے۔ اس وقت الحمدللہ ہم اسے جڑے ہوئے ہیں اور پاکستان کے لیے بہت اچھا کردار ادا کر رہے ہیں جو سورج کی مانند پوری دنیا کے سامنے روشن ہے۔ واہ سبحان اللہ، آپ ڈیبیٹر بھی ہیں، تقریر بھی کرتے ہیں کیا؟ جی ہاں، آپ کے انداز تکلم سے مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ ڈیبیٹر ہیں، بلکہ میرے خیال میں زیادہ تر جو نوجوان نسل کے لیڈران ہوتے ہیں نا وہ ڈیبیٹر بھی ہوتے ہیں۔ اچھا، آپ مدرسے سے فارغ التحصیل بھی ہیں تو ماشاءاللہ دینی تعلیم آپ کی جو ہمارے دوسرے نارمل اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان سے زیادہ ہوگی۔ عمار، آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ کو خاص طور پہ دینی تعلیم کے حوالے سے کیا مدد ملی جو ہمارے مدارس کے جو طالب علم ہیں ان سے؟ جی جیسا کہ اب وہ ایک پروگرام ہوا تھا اور اس کے بعد ہم لوگ کی مدارس کے طالب علموں کے ساتھ جو ایک کوارڈینیشن ہوئی، تو اب ان فیوچر ہم لوگ کا یہ پلان ہے کہ ابھی لاک ڈاؤن جب ختم ہوں گے اور ایک اسکول کے مرحلے دوبارہ سے شروع ہوں گے تو اس میں میں نے یہ سوچا ہے کہ ایک ایسا پروگرام کا انعقاد کرایا جائے جہاں پہ اسکول کے اندر کوئی ایسی کانفرنس یا ایسی کوئی ایک لیکچر جو ہے وہ ہم لوگ شروع کروائیں کہ جس میں مدارس کے طالب علموں کو ہم لوگ آن بورڈ لیں اور ان کے ذریعے ان بچوں کو جو ہے دینی تعلیم وغیرہ دلوا سکیں۔ اس کے علاوہ ایک اور بھی میرا پروجیکٹ تھا کہ ابھی ہم لوگ ہفتہ صفائی کی طرف بھی جائیں گے، تو دین ہمیں صفائی کے حوالے سے کیا کہتا ہے، تو عوام کو جو ہے اس حوالے سے آگاہی دینے کے لیے جو ہے مدارس کے طالب علم ہمارے ساتھ آن بورڈ ہوں گے اور یہ ایک بہتر اقدام ہوگا مجھے لگتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ یعنی راشن ڈسٹریبیوشن کے علاوہ اور کیا کیا کام ہے؟ بلکہ عبید سے میں جاننا چاہوں گا، جیسے میڈیکل کیمپس ہیں اور ایسے کیا کیا کام پلان کیے گئے ہیں خاص طور پہ اس کولیبریشن کے ساتھ جس میں کہ دینی مدارس کے طلباء اور ان کے ساتھ ساتھ کراچی یونیورسٹی یا مختلف یونیورسٹیز کے طالب علم جو ہیں آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں؟ ہمارا آگے کا یہ پلان ہے کہ ہم ایک کچہری بٹھائیں گے جس کے اندر تمام مسائل کو ڈسکس کر کے مشترکہ طور پر فیصلے سے اس کا حل کریں گے۔ اور دوسری بات یہ جو آپ اس کو عام بیٹھک کا نام دیں گے یا کیا نام؟ بیٹھک کا نام دیں گے۔ اچھا، اس کو خاص تعمیری بیٹھک رہے گی جی انشاءاللہ۔ اور جس طریقے سے آپ نے کہا کہ علمی اعتبار سے، کیونکہ اس وقت جو طلبہ کا جو کردار ہوتا ہے نا وہ بہت بڑا کردار ہوتا ہے تعمیری معاشرے کے قیام کے اندر، تو جب طلبہ ایک قابل شخص ہوگا نا طالب علم، اور لیڈر جب قابل بنے گا تو انشاءاللہ یہ معاشرہ بھی بہت اچھا ہوگا۔ تو اس کے لیے تعلیم کے اندر ہمیں انشاءاللہ بہت محنت کرنی ہے، کیونکہ جس طریقے سے یہ حالات چل رہے ہیں کرونا وائرس کے، تو تعلیم بھی بہت متاثر ہے، تو انشاءاللہ عز و جل آگے تعلیم پر بھی ہم نے کام کرنا ہے اور میڈیکل کے حوالے سے بھی کام کرنا ہے، اور یونیورسٹیز کے لوگوں کو ہم نے ساتھ لیا ہوا ہے، ان کے بھی جو اقدامات ہوں گے انشاءاللہ ان کے ساتھ مل کر ہم کام کریں گے۔ ماشاءاللہ، کیا بات ہے، کیا عزم ہے۔ عمان، مجھے بتائیے گا کہ تقریباً کتنے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں؟ یونیورسٹیز کے کتنے اسٹوڈنٹس ہیں اور مدارس کے کتنے اسٹوڈنٹس؟ جامعہ کراچی سے دیگر شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے ویسے تو طالب علم ہمارے ساتھ ہیں، اس کے اندر کوئی اپروکس دیگر یونیورسٹی کے بھی میں ملانا چاہوں گا، کالج
کالجز کے بھی ہیں تو 300-400 کے قریب وہ ہیں. پھر ہمارے ڈی ایم سیز کے جو اپنے اسکولز ہیں وہاں پہ بھی مشتمل جو ہے کچھ ٹیمز وغیرہ کریٹ کی گئی ہیں اس حوالے سے, اور مدارس کے طالب علموں پہ بھی مشتمل ایک ٹیم بنائی گئی ہے. تو جس کی ضرورت جہاں پہ پیش آئے گی ہم بالکل اس کو آن بورڈ لے کے کام کریں گے. اچھا عبید, جو اس خاص طور پہ اس کولیجن کا جو مقصد ہے تو اس کو کیا کہیں گے آپ؟ اس کو تعمیری مقصد کہیں گے, اصلاحی مقصد کہیں گے, سماجی مقصد کہیں گے؟ کیا کہنا چاہیں گے اس نصب العین کو جو یونیورسٹی اسٹوڈنٹس اور دینی مدارس کے بچے جو مل کے کام کر رہے ہیں؟ آپ اسے اخوت کا نام بھی دے سکتے ہیں جی کہ جس طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں, اور مسلمان کی مثال ایک جسم کی مانند ہے, اور جب جسم کے ایک حصے کو درد ہوتا ہے تو پورے جسم میں تکلیف ہوتی ہے. تو آپ اسے اخوت کا نام بھی دے سکتے ہیں, اسے آپ سماجی بیٹھک کا نام بھی دے سکتے ہیں, اسے آپ اصلاحی بیٹھک کا نام بھی دے سکتے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اچھا ہے, اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو دنیاوی کام ہے اس کے اندر بھی جو ہے نا مشیر ہمیں مل جاتے ہیں, جیسے یونیورسٹیز کے لوگ ہو گئے, دینی کام کے اندر ہم ان کے مشیر بن جاتے ہیں. تو اس طریقے سے بھائی بندی میں کام چلتا جاتا ہے اور معاشرہ انشاءاللہ عز و جل بہت اچھا کردار ادا کرتا ہے. عمار, آپ ماشاءاللہ چیئرمین ہیں ڈی ایم سی کے, اور یعنی ڈی ایم سی کے چیئرمین نہیں بلکہ ڈی ایم سی کی جو یوتھ افیئرس کی جو کمیٹی بنی ہوئی ہے اس کے چیئرمین ہیں آپ. تو مجھے بتائیے گا, نوجوانوں کو جو سب سے بڑا مسئلہ آتا ہے وہ آتا ہے روزگار کا مسئلہ. بالکل, اس کے لیے کچھ کام کیا جائے گا, کچھ سوچا جائے گا کہ کس طرح سے دینی مدارس کے بچے بھی اور آپ جو خاص طور پہ یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہوتے ہیں ان سب کے لیے ایک بغیر کسی تفریق کے کچھ ایسی جابس کریٹ کی جائیں جن کے تحت ان کو ملازمتیں دی جا سکیں؟ بالکل, جب ہمارا یہ آئرس کا پروگرام چل رہا تھا تو اس دوران میں نے بھی جو ہے وہ جو ہمارے مدارس کے طالب علم تھے ان کو ایک آئیڈیا دیا تھا. جو یہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس سے ہر کوئی واقف نہیں ہوتا ہے, تو بہتر یہ ہوگا کہ تھوڑا سا سوشل میڈیا ٹول کا اگر استعمال کیا جائے, اور ادھر اگر یہ لوگ لیکچر کی صورت میں جو ہے اگر باقی لوگوں کو وہ دین کے حوالے سے معلومات اگر دیں تو میں یہ سمجھتا ہوں ایک تو آگاہی ان بچوں کو بھی ملے گی جو اس جو ہے تعلیم سے محروم ہے, اور باقی جو آج سوشل میڈیا سے لوگ ارن کر رہے ہیں تو ان کا بھی ایک روزگار کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. آج کل کے دور میں جو ہے نوجوان کیا کچھ نہیں کر سکتا, فری لانس کام ہو رہے ہیں بہت سی جگہوں پہ. تو ہم اگر اس امید سے بیٹھے رہیں کہ آج پاس آؤٹ ہوں گے اور کل کو ہمیں گورنمنٹ نوکری مل جائے گی, تو ایسا ممکن نہیں ہے. ہمیں خود کچھ کرنا پڑے گا. ایسے مواقع جو ہے نا اب وہ تلاش کرنے ہوں گے یا پیدا کرنے ہوں گے. بالکل. عبید, علاقائی مسائل یا آپ کے اپنے جو انٹرنل مسائل ہیں وہ ڈسکس ہوتے ہیں اپنے دوسرے طالب علموں سے کہ کس طریقے سے ان پہ قابو پانا ہے؟ بالکل, ہمارے یہاں جامعۃ المصطفیٰ الرضویہ اسکالر اکیڈمی کی جو بزم ہے, بزم مصطفائی, اس کے ذریعے ہم علاقے کا کام کرتے ہیں. جس طریقے کے علاقے کے پانی کے مسائل ہو گئے اس کو حل کرنا, کچرے کے مسائل ہو گئے, ابھی شجرکاری مہم ہم نے چلائی تھی اور الحمدللہ پورے علاقے کے اندر جو ہے نا پودے وغیرہ بھی لگائے گئے. جی ٹھیک ہے. اچھا, اب آپ دونوں سے میں کوئی مختصر پیغام لینا چاہوں گا. عمار, آپ سے جاننا چاہوں گا خاص طور پہ اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف سوشل سائنسز کے حوالے سے آپ پیغام دیجیے گا کہ فیوچر میں کیا چیزیں دیکھ رہے ہیں آپ؟ میں یہ سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب کہ طلبہ یا نوجوان جو ہے وہ کسی بھی معاشرے کے لیے جو ہے ایک ستون کا جو ہے کردار ادا کرتا ہے. تو بہت بات ہو گئی, بہت اعلانات ہو گئے, بہت سی چیزیں ہو گئیں, لیکن اب عمل کرنا ہوگا. اور اس عمل کے لیے جو ایک نیا جذبہ لے کر جو نوجوان اتر رہا ہے کام کرنے کے لیے, اور جو ان حالات میں ہم دیکھ رہے ہیں نوجوان جس طریقے سے کام کر رہے ہیں, جو کل تک گھروں پہ بیٹھے تھے آج وہ بھی دکھی انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں ان کو استعمال کرنا چاہیے صحیح کاموں کے لیے, نہ کہ جو ہے ان کو باقی کاموں میں لگائیں. ان کو تعمیری کام میں ہمیں آگے لے کر آنا ہوگا. بالکل بالکل. عبید, کیا کہتے ہیں, کیا میسج دینا چاہیں گے مستقبل کے لیے نوجوانوں کو, مستقبل کے حوالے سے, ان کی مشکلات کے حوالے سے, ان کے مسائل کے حل کے حوالے سے؟ میں تو یہی میسج دینا چاہوں گا کہ ہر مسلمان اپنا ذہن دینی رکھے. دنیا بھی بہت ضروری ہے, ذہن دینی ہو, اور دوسرا صرف
باتیں نہ کریں یا صرف اعلانات نہ کریں یا صرف دعوے نہ کریں بلکہ عملی میدان کے اندر اتر کر کام کریں تو انشاءاللہ عز و جل معاشرہ ترقی کرے گا. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ عبید آپ کا, بہت بہت شکریہ عمار آپ کا, بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے, بہت اچھا لگا. ناظرین امید کرتے ہیں کہ اسی طرح جو ہمارے نوجوان نسل ہے, ہماری نوجوان نسل ہے, اس کے تمام مسائل کو حل کیا جا سکے. بہرحال ناظرین بریک پہ جانے سے پہلے میں درخواست کرنا چاہوں گا, ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ملک کے مشہور و معروف نعت خواں ہیں, ثنا خواں ہیں, نعت گو شاعر ہیں, صاحب کلام ہیں, پاکستان ٹیلی ویژن کے ایوارڈ یافتہ نعت خواں ہیں. شکیل مدنی صاحب السلام علیکم. سر خوش آمدید کہتے ہیں. سر درخواست کروں گا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ سچ ہے قرب الہی وہ پا نہیں سکتا, حبیب رب کو جو اپنا بنا نہیں سکتا, وہ ساتھ خط میں نبوت کی مہر لائے ہیں, اب ان کے بعد کوئی اور آ نہیں سکتا, اب ان کے بعد